وہ کہتے ہیں میں اللہ سے بزنس کرتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے ایک بڑا ہوا اشتیاق ہوا کہ میں ان سے پوچھوں کیا وہ اللہ کے کون سا بزنس کر رہے ہیں. میں بڑا امپریس ہوا. میں نے انہیں کہا کہ خالد بھائی میں بھی آپ کو جوائن کر سکتا ہوں. جس کا وہ پلاٹ تھا جو رینٹڈ تھا اس نے کہا جس کو خالی کر دیں, اور میں نے خالد صاحب کی آنکھوں میں پہلی دفعہ آنسو دیکھے. یتیم بچیوں کے لیے جو ایک ادارہ کام کر رہا ہے اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کس طرح سے رن ہو رہا ہے. مطلب ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ 3 بیٹیاں ہمارے پاس ہیں, پشاور سے آئی ہوئی ہیں. باپ نے ماں کو ان بچیوں کے سامنے قتل کر دیا. میاں فوت ہو گیا تو وہ یتیم ہو گئی, اور دوسرا باپ آیا تو اس نے اس کو گھر سے نکال دیا کہ اس کو نہیں رکھنا, اس کو دفع کرو اس کو. کہ جو بیٹیاں چاہے وہ امیر ہے غریب ہے, جب وہ شادی کر کے آپ کے گھر میں آتی ہیں نا تو پلیز یار ان کا خیال کریں. آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن بھی کسی کے گھر میں جاتی ہے. تو یہ جو بیٹیاں ہیں یہ وہیں پہ رہتی ہیں؟ جو بیٹیاں جن کا کوئی نہیں ہے, ظاہر ان کے لیے ہمیں شادیاں بھی کرنی ہیں, شادیاں کروانی بھی ہیں, ان کو سیٹل بھی کرنا ہے, گھر بھی لے کے دینا ان کو. 6 بچیاں ہماری ہاکی کے اندر چیمپئن ہیں اس وقت, ٹاپ لیول پہ. ہمیں پاکستان کے اندر کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا ہماری بیٹیوں کو. ہسپتال کا جو پروجیکٹ ہے امجد صاحب وہ کس سطح پر ہے اس وقت, اور کس طرح کے لوگوں کو وہ سرو کر رہا ہوگا؟ ہمارے ارد گرد 10 مائل ریڈیس کے اندر 35 سے 40 گاؤں ہیں, اور تقریباً 5 لاکھ کی آبادی ہے جیسے ہم کیٹر کر رہے ہیں. 60% کرائم ریٹ نیچے آ گیا ہے اس ایریے کا, کوئی چوری نہیں کرنا چاہتا ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود, اور آج جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں وہ ایک ایسے پروجیکٹ سے وابستہ ہیں جس میں یتیم بچوں کی کفالت, ایک گرامر سکول ہے جو کہ بالکل فری ہے, بچوں کی یونیفارمز, کتابیں, بیگز, شوز, ہر چیز فری ہے. اس کے باوجود انتہائی اعلیٰ معیار کی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جس میں ہنرمند افراد کی تربیت کا انتظام ہے, اور ایک ہسپتال کا منصوبہ جو ہے وہ زیر تکمیل ہے. تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ اتنا سب کچھ کیسے کر رہے ہیں اور کیسے یہ خیال آیا, کیسا رہا یہ سفر ان کا. ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہیں جناب امجد وٹو صاحب. امجد وٹو صاحب جو ہیں وہ دی نور پروجیکٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جس کے کچھ فیچرز میں نے آپ کو بتائے. اس سے پہلے کہ ہم سر نور پروجیکٹ کی بات کریں, ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے آپ کی ارلی لائف کے بارے میں, بچپن کے بارے میں. کون سے واقعات تھے جنہوں نے آپ کی زندگی کو شیپ اپ کیا, تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں اس حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو سب سے بڑا میرا جو خوش قسمتی کہ میں گورنمنٹ کالج سے پڑھا. بچپن تو بہت اچھا گزرا. سینٹرل ماڈل اسکول سمنا آباد, میٹرک کیا. میٹرک میں ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے, نیازی صاحب. تو وہ ان کے بیٹے میں اور میرے میں کمپٹیشن ہو گیا. تو اپنے بیٹے کو وہ کہتے تھے کہ تم نے ٹاپ کرنا ہے, تو ان کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی شوق ہوا کہ میں نے اپنے اسکول کے اندر اچھے نمبر لینے ہیں. تو اور میرے بھائی انہوں نے لاسٹ ایئر انہوں نے ٹاپ کیا تھا 830 میں سے 738, بڑے مارکس تھے. تو گورنمنٹ کالج میں داخلہ بڑا آسان تھا. تو ٹارگیٹ ہمارا ہمیشہ تھا کہ گورنمنٹ کالج جانا ہے کسی طرح. تو لیکن مجھے یہ پتا تھا میں نے سائنسز بھی نہیں جانا ہے, میں نے آرٹس کے اندر جانا ہے. تو مجھے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنے میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوا, اور الحمدللہ آئی ڈیڈ اٹ, اور گورنمنٹ کالج پہنچ گئے. گورنمنٹ کالج میں 6 سال رہا. ایف اے وہیں سے کیا, بی اے وہیں سے کیا, اور ماسٹرز بھی وہیں سے کیا. ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس کے اندر. لیکن وہ جو 6 سال تھے نا بھائی, وہ ایسے زبردست تھے. سب کچھ وہاں سے سیکھا. ظاہر ماں باپ سے تو عادات سیکھیں, ادب سیکھا, اور بزنس بھی سیکھا. والد صاحب کا جنرل اسٹور تھا سمنا آباد کے اندر, تو وہیں پہ پڑھے. کتابوں کو لے کے بوریوں کے اوپر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. اور سمنا آباد لکیلی وہاں پہ نا بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا ایک اکٹھ تھا, اور بڑی خوبصورت سوسائٹی تھی. اور یہ امجد صاحب ہم کس ایرا کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ ایئرز میں مینشن کرنا چاہیں؟ ہم 80s کی بات کر رہے ہیں. 84 میں نے لیٹ 80s بعد میں آ جاتا ہے. پہلے ارلی 80s کے اندر تو میٹرک کیا 84 کے اندر, اور اسی کے اندر پھر بعد میں گورنمنٹ کالج آ گیا. تو اسی دوران وہاں پہ بڑے اساتذہ وہاں پہ رہا کرتے تھے, پروفیسر رہا کرتے تھے. تو سمنا آباد کے اس وقت کی پوش سوسائٹیز میں, مطلب گلبرگ تو بعد میں آیا, پہلے سمنا آباد تھا, پھر گارڈن ٹاؤن, پھر گلبرگ کا ایریا آیا. لیکن یہاں پہ جو بسیرا تھا وہ شاعروں کا بسیرا تھا. وہ پروفیسرز تھے وہاں پہ, بزنس کمیونٹی تھی وہاں پہ, بینکرز تھے وہاں پہ بہت. تو ہمیں ابو کو جو ملنے آیا کرتے تھے ہماری شاپ کے اوپر, تو وہ ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا کرتے تھے. تو اس سارے ماحول نے کیسے امپیکٹ کیا آپ کو؟ ظاہر ہے جب آپ کو کوئی اپریشیٹ کرے نا, میں نے یہی دیکھا ہے کہ آج آپ جو نور پروجیکٹ میں بچوں کو دیکھتے ہیں, تو میں نے سب سے امپورٹنٹ چیز اپنے ٹیچرز کو, اپنی ایجوکیشن ڈائریکٹر کو, پرنسپل کو یہ کہا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ بیہیویئر بہت اچھا ان کا ہونا چاہیے. محبت, پیار سے, اپریسیشن سے جتنے بچے اوپر جاتے ہیں, کبھی
میں نے دیکھا مار کھانے والا بچہ کبھی اوپر آیا ہو. اس کے اندر ایک کمی رہتی ہے ہمیشہ, جو مار کھا کے اور چھٹیاں کھا کے, اور ہم نے کھائی ہوئی ہیں. اور کچھ کمیاں میرے اندر ہیں جو میں بعض دفعہ ٹیچرز کو کوستا بھی ہوں کہ یار یہ نہیں انہیں کرنا چاہیے تھا, اتنا زیادہ نہیں مارنا چاہیے تھا. ایک بچے کو کان پکڑا کے ڈنڈے مارنا بڑے بڑے اور خوش ہونا, پینسلیں انگلیوں میں رکھ کے دبانا, ہاتھ دبانا, مطلب یہ مجھے آج بھی کراہت ہوتی ہے جن ٹیچرز نے میرے ساتھ یہ کیا ہوا. لیکن اینی وے گورنمنٹ کالج نے بہت کچھ دیا, اور میں سمجھتا ہوں آج میں جو بھی ہوں, ایک وہ بچہ جو کبھی سائیکل نہیں خرید سکتا تھا, آج وہ اپنی کامیابیوں کی ایک بلندی کے اوپر آیا ہوا ہے. وہ کوئی بھی چیز خریدنا چاہے وہ خرید سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج نے شیپ اپ کرنے میں بہت رول پلے کیا آپ کو؟ سب کچھ اسی نے دیا. وہ درسگاہ سے زیادہ وہ درگاہ ہے, اور وہاں سے سب کچھ سیکھا. وہاں سے گورنمنٹ کالج ڈرامیٹکس کلب کا جنرل سیکرٹری رہا, وہ بھی شوق تھا, وہ بھی پورا ہوا. پڑھائی بھی کی, ٹیچروں سے سیکھا, آداب سیکھے. آج تک کوئی بھی انٹرویو فیل نہیں کیا, اور بڑے ہمبل خاندان سے ہوں. ایک والد صاحب کا جنرل اسٹور, جیسے میں نے بتایا, حالات سادہ سے تھے, لیکن کبھی لگا نہیں. مطلب میں آواری میں ویٹر تھا جب میں 87 میں گریجویشن کر رہا تھا, تو مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کسی کو بھی کہ وہ فیلنگ نہیں تھی کہ قسمہ پرسی کی یا کمتری کی. ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں یار, دس از واٹ وی آر, محنت کر رہے ہیں. محنت کر رہے ہیں, اور محنت میں کوئی آر نہیں, کوئی آر نہیں ہے. اور اسی محنت نے آج میرے بیٹے نے بھی کچھ عرصہ پہلے مجھ سے پوچھا, 2 بیٹے ہیں, ایک بیرسٹر ہے اور ایک آرکیٹیکٹ ہے. تو مجھے کہتا پاپا یہ گھر کیسے بن جاتے ہیں کروڑوں روپے کے؟ واقعی ہمیں نہیں پتہ چلا کیسے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. اور یہی میرا اس کو جواب تھا, بیٹا جب آپ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں تو کہاں سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, یہ انسان نہیں پڑھ سکتا ہے. تو جب امجد صاحب آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, ماسٹرز کر لیا, تو اس کے بعد پروفیشنل کیریئر میں آپ نے کس پروفیشن کا انتخاب کیا, اور پروفیشنل کیریئر اور وہ پروفیشنل جرنی کیسی رہی آپ کی؟ 91 میں نے ماسٹرز کیا. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پولیٹیکل سائنس میں کیا تو میرے جتنے دوست تھے وہ جابس کے لیے نکلے. کوئی اخبار میں گیا, کوئی ٹی وی پہ گیا, کوئی سیلز میں گیا. مطلب جابس ملتی نہیں تھیں ان دنوں, انفارچونیٹ تھا. تو جو پہلی جاب میرے ایک دوست کو ملی تو وہ میرے پاس آیا اور رونا شروع ہو گیا. کہتا امجد مجھے نا 3500 روپے کی جاب ملی ہے, 3500 روپے کی جاب. تو میں بھی دل بداشتہ ہوا, کیونکہ ہم نے بڑے ہائی نمبرز میں نہیں کیا تھا. شوق تھا, لیکن میرا شوق تھا ٹی وی پہ کام کرنے کا. لیکن ٹی وی پہ جاتے تھے تو وہ بڑے چھوٹے رولز ملتے تھے, اس میں 100 روپیہ, 200 روپیہ, 500 روپیہ. تو ہمیں لگا کہ شاید یہ فیوچر نہیں ہے. اور مجھے ہمیشہ یہ تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی جاب ملے لیکن میں اس میں ایکسلریٹ کروں, کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں کامیاب ہوں گا. تو پہلی جاب کی 1100 روپے کی تھی جب میں گریجویشن کر رہا تھا. دوسری جاب کی وہ 3500 روپے کی, 7000 روپے کی جاب تھی. اور اس کے بعد پھر ایک عجیب سا واقعہ ہوا کہ مجھے شہزاد سہگل ہیں جو امریکہ سے واپس آئے ہوئے تھے, وہ شفیق سہگل کے بیٹے. وہ شفیق سہگل جو تھے وہ بھٹو دور میں جب نیشنلائز ہوئی تھی سارا, تو وہ دل برداشتہ ہو کے امریکہ چلے گئے, وہیں پہ رہے. تو ان کا بیٹا آیا یہاں پہ, تو اس نے یہاں بزنس شروع کیا, تو میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. تو پھر اس کے بعد وہ کس چیز کا بزنس تھا؟ وہ فوریکس کا بزنس تھا. فوریکس کا بزنس تھا. فوریکس میں ہارویسٹ پہلے کام کر رہا تھا. ہارویسٹ میں کچھ عرصہ میں نے کام کیا, تو وہیں سے مجھے شہزاد سہگل نے پک کیا اور آئی بیکیم دا جی ایم آف کوہ نور, اور ان کے ساتھ پہ 7 سال کام کیا. اور پھر مجھے جب یہ پتہ چلا کہ یہ فوریکس کا بزنس صرف آپ 7 سال کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, ورنہ آپ کو اور بڑے مسائل ذہنی مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں آپ لوگ, یا بہت زیادہ, کیونکہ صبح 5 بجے جاپان کی مارکیٹ اوپن ہونی ہے اور رات کو لیٹ نائٹ تک وہ چلنا ہے. تو وہ 12 گھنٹے بلکہ 24 گھنٹے شاید میں کام کرنا پڑتا. اس وقت انرجی تھی, لیکن لکیلی مجھے پھر موقع ملا. شہزاد سہگل جب واپس گیا تو میں بھی پھر لنڈن چلا گیا, اور پھر باقی زندگی کا کچھ عرصہ لنڈن گزرا جا کے. آپ نے بتایا کہ انیشیل جو آپ کی تعلیم مکمل ہوئی, کچھ دیر آپ نے یہاں جابس کی, پھر آپ برطانیہ چلے گئے. تو وہاں پر کیسا وقت گزرا, اور آپ کا اس دورے کا کیا مقصد تھا؟ وہ پڑھائی کے لیے تھا یا جاب کے لیے تھا, یا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. وہاں تینوں چیزیں کور ہو گئیں. ایک تو میں شادی کے بعد گیا, تو اور میرے اس وقت 3 بچے تھے میرے جب میں گیا ہوں. تو ایک تو میں نے وہاں پہ 1 سال کی پہلے یونیورسٹی کی, اور کمپیوٹر کے ساتھ میرا بہت زیادہ لگاؤ تھا. یہاں نہیں میں کر سکا, بیسک کیا ہوا تھا. تو وہاں میں نے جا کے کمپیوٹنگ کے اندر 1 سال کا ایک یونیورسٹی سے کورس کیا, اور جیسے ہی وہ کورس کیا تو اس کے بعد جابس کی لائنس تھی میرے پاس.
تو لکیلی مجھے ورک اینڈ پینشن ڈپارٹمنٹ میں جاب مل گیا. اور وہ جیسے ہمارے یہاں پہ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ایگزام پبلک سروس کمیشن کا ہوتا ہے, تو وہ اس میں ورک اینڈ پینشن ڈپارٹمنٹ میں مجھے جاب مل گیا. اور لکیلی جو میں آج یہاں پہ نور پروجیکٹ کے اندر کر رہا ہوں وہ سارے کام ہم وہاں پہ کر رہے تھے. مطلب جاب سینٹر میں جاب سیکرز الاؤنس, اگر سنگل مم بینیفٹ ہے, اگر آپ کم کما رہے ہیں تو فیملی ٹیکس کریڈٹ ہے, انکم سپورٹ ہے, اگر چھت نہیں ہے تو آپ کو گھر مل رہا ہے. تو ایک ہی برا, ایک جو لوکل کونسل جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ لوکل براز کہتے ہیں, تو میں پہلے ایلنگ برا میں تھا, پھر آکسفورڈ برا کے اندر گیا. تو آکسفورڈ کے اندر جب تھا تو وہاں پہ آئی بیکیم مینیجر, اور وہیں سے پھر چینج آیا تھوڑا سا. 9/11 ہو چکا ہوا تھا جب میں وہاں پہ یہ آکسفورڈ میں تھا, تو 99 میں پاکستان سے گیا تھا. تو ایک بوم تھا پاکستان کے اندر پراپرٹی کے اندر, تو میں نے بھی کچھ انویسٹمنٹ کر رکھی تھی. میں جو پیسے کماتا تھا تو میں 2000 پاؤنڈ یا 3000 پاؤنڈ پاکستان واپس بھیجتا تھا, تو وہ میرے والد صاحب اس کو انویسٹ کر دیتے تھے پراپرٹی کے اندر. تو ایک وقت آیا 2004-05 کے اندر جب پراپرٹی اپنے بوم پہ تھی, تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ تم یار اب واپس آ جاؤ, تمہارے تو پلاٹ جو ہے نا ان کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو دین آئی لیفٹ UK, اور میں نے جاب کے اوپر پہلے تو چھٹی لی. پھر جب میں یہاں پہ آیا تو الحمدللہ اتنے پلاٹ تھے کہ میں نے ان سے اپنا گھر بھی بنا سکتا تھا, بزنس بھی سٹارٹ کر سکتا تھا, اور وہ سارے کام کیے. اور فائنلی مجھے پھر جاب کا میں نے ریزائن کر دیا. اب چکر لگتا رہتا ہے, واپس جاتا رہتا ہوں, لیکن اس بزنس میں پھر یہ ہوا کہ میرے 3 بھائی اور لنڈن تھے. جب انہوں نے مجھے دیکھا یہاں پہ سیٹل ہو گئے تو وہ بھی سارے واپس آ گئے. تو ہم 5 بھائی ہیں اب, تو پانچوں کے پانچوں پاکستان میں اور الحمدللہ مل کے بزنس کر رہے ہیں. اچھا امجد صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کنسٹرکشن کے بزنس میں تھے, ریئل اسٹیٹ میں تھے, یہ نور پروجیکٹ جو ہے اس کا خیال کیسے آیا, یہ انسپریشن کہاں سے ملی, کیسے اس کام کی ابتدا ہوئی؟ جی راشد بھائی, یہ بڑا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہی بندوں سے ملواتا ہے. میرا ریسٹورنٹ ہے ایک EME کے اندر, تو ایک کچھ 2 صاحب امریکہ سے آئے ہوئے تھے, وہ کھانا کھانے آئے, روف ٹاپ پہ کھانا کھایا انہوں نے. تو انہوں نے پوچھا کہ آنر کون ہے, انہوں نے بتایا کہ وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا ریئل اسٹیٹ کا آفس جو نیچے ہی تھا, تو وہ مجھے ملنے آ گئے. تو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی اسٹیک کھائی ہے, تو ایسی تو اسٹیک ہمیں امریکہ نہیں ملتی. تو میں بڑا آئی واز ویری امپریسڈ. میں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو خالد شیخ صاحب ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں میں اللہ سے بزنس کرتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے ایک بڑا اشتیاق ہوا کہ میں ان سے پوچھوں کیا وہ اللہ کے کون سا بزنس کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, انہوں نے مجھے کارڈ نکال کے دیا نور پروجیکٹ کا. انہوں نے کہا یہ میرا پروجیکٹ ہے, آپ اس کو وزٹ کرنے کے لیے آئیں. تو میں اگلے دن فوراً نکلا, اور میں جا کے رائبن روڈ گیا جہاں پہ ان کی ایک بلڈنگ تھی. انہوں نے 2 کنال کا ایک پلاٹ خالی کرائے پہ لیا ہوا تھا, ٹین کے شیڈ لگا کے ایک اسکول بنایا ہوا تھا, بڑا بیسک سا. وہاں پہ ساتھ لنگر کھانا تھا اور ایک راشن دے رہے تھے. وہ 2 کلاسز ٹیکنیکل ووکیشنل, یہ بیس تھی اس کی. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2012 کی بات. 2012 کی بات. میں بڑا امپریس ہوا. میں نے انہیں کہا کہ خالد بھائی میں بھی آپ کو جوائن کر سکتا ہوں. تو میں نے انہیں اپنی بیک گراؤنڈ بتائی کہ میں نے نیڈس کے نام سے ایک اپنی چیریٹی چلا رہا تھا, فیملی چیریٹی, جس کے اندر بچیوں کی شادی کرنا, راشن دینا, یا اس طرح. انہوں نے کہا بالکل آپ, میں تو امریکہ میں ہوتا ہوں اور کام آتا ہوں یہاں پہ, تو مجھے چاہیے کوئی بندہ میرے ساتھ کام کرے. تو وہ اس طرح سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی, اور وہاں سے پھر آگے یہ سفر چلتا ہے. تو جب آپ نے 2012 میں نور پروجیکٹ جوائن کیا تو اس وقت آپ نے بتایا کہ خالی پلاٹ میں ایک میک شفٹ ارینجمنٹ تھا جس میں یہ سب ہو رہا تھا. تو 2012 سے لے کر اب تک کا سفر, اس میں کیا مائل سٹونز اچیو کیے, کیا مشکلات آئیں, اور کس طرح سے آج نور پروجیکٹ کس جگہ پر کھڑا ہے, وہ ہمارے ویورز کو پلیز بتائیے. اللہ کے راستے میں راشد بھائی مشکلات تو آتی ہیں, لیکن وہ ایسی مشکلات ہوتی ہیں جو اللہ ہی ان کو حل کرتا ہے. اور سب سے پہلی مشکل یہ آئی جب میں نے جوائن کیا, تو وہ جس کا وہ پلاٹ تھا جو رینٹڈ تھا, اس نے کہا جس کو خالی کر دیں. اور میں نے خالد صاحب کی آنکھوں میں پہلی دفعہ آنسو دیکھے. تو میں نے انہیں کہا کہ خالد بھائی آپ پریشان نہ ہوں, شاید یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا اشارہ ہے کہ شاید ہمیں اپنی جگہ میں جانا چاہیے. تو پھر ہم نے جہاں پہ آپ نے وزٹ ابھی کیا 2 دن پہلے, وہ جگہ ہمیں 2 کنال کا ایک پرانی حویلی ملی, جس کے اندر جا کے ہم نے ایک اسکول سیٹ اپ کیا, ایک دسترخوان بنایا, اور وہاں سے شروع ہوا. ایک چھوٹے سے پلاٹ کے اندر, ایک چھوٹی پرانی حویلی کے اندر جہاں پہ گائے بھینسیں بندھی ہوئی تھیں, اس علاقے میں خالد صاحب کو یہ لگا کہ وہ مین روڈ کے اوپر تھا, یہ گاؤں کے اندر ہے, تو لوگ کیسے آئیں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ جو پیاسا وہ کنویں کے پاس آ جاتا ہے, آپ فکر نہ کیجیے گا اس کا.
آج وہاں پہ تقریباً 3000 بچے پڑھ رہے ہیں. 2000 ٹیکنیکل ووکیشنل میں ہیں, 750 بچہ اس کے آپ کے گرامر اسکول کے اندر ہیں, 130 اورفن بچی ہیں جو وہاں پہ ہیں. لنگر خان 4,000 لوگوں کو روزانہ کھانا بنتا ہے وہاں پہ. کچھ چیزوں کو آپ مس کر کے کہ ہاسپٹل سے پہلے, ہاسپٹل تو اب بن گیا انشاءاللہ, اس کی اوپننگ بھی ہونے والی بڑی جلدی, لیکن اس سے پہلے 12 سال سے کلینک رن ہو رہا ہے ہمارا, ڈینٹل کلینک رن ہو رہا ہے. روٹی پروجیکٹ ہے جس کے اندر پورے لاہور کے اندر تندور ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ 12,000 تندور ہیں پورے لاہور میں. ہم اگلے 5 سالوں میں سارے کے سارے تندور افیلیٹڈ ہوں عزت کی روٹی کے ساتھ, جو کہ نور پروجیکٹ کا پروجیکٹ ہے. تو کوئی بھی بھوکا ہو اس کو روٹی فری ملے وہاں سے. تو یہ سلسلہ الحمدللہ اس کے اندر برکت ہی برکت تھی. مشکلات حل ہوتی گئیں. مجھے راشد بھائی بالکل مجھے یاد بھی نہیں اب کوئی مشکل تھی بھی کہ نہیں تھی, کیونکہ آئیں ضرور ہیں لیکن وہ بالکل حل ہوتی. لیکن جب آپ اللہ کی راہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو مشکلات بھی اللہ ہی حل کرتے چلے جاتے ہیں. جی بالکل, اور بڑے پیار سے بڑے سموتھ طریقے سے ہی چلتا چلتا. ہاسپٹل کیسے بنا کہ ایک اندھی مائی آئی, اس کا موتیا اترا ہوا تھا, تو وہ اندھی تھی, وہ دیکھ نہیں سکتی تھی. تو ہمارے کلینک پہ جو آتے ہیں مریض جو ہاسپٹل میں ریفر کرنے ہوتے ہیں, وہ لائف ہاسپٹل ہے اور یونیورسٹی آف لاہور کا ہاسپٹل ہے جو جس سے ہماری کلیبریشن ہے. اور ان کو ہم نے بھیجا لائف ہاسپٹل میں, وہاں پہ ان کی موتیے کا علاج ہوا. وہ واپس آئیں تو دیکھ رہی تھی, تو انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرے کہ بیٹا ہاسپٹل بناؤ. 1 روپیہ نہیں تھا جیب میں. آج وہ $5.7 ملین سے جو ہاسپٹل ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے, وہ سب کا سب اللہ نے کہاں سے عطا کیا, کیسے عطا کیا, معجزے سے کم نہیں ہے. بالکل, یہ جب اللہ کی راہ میں آپ چلتے ہیں تو معجزے پھر ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کا جو اورفنیج ہے یتیم بچیوں کے لیے جو ایک ادارہ کام کر رہا ہے, اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کس طرح سے رن ہو رہا ہے, کیا کیا اس میں آپ سروسز یا کیا کیا سہولیات ہیں بچیوں کے لیے, تعلیم کا ہے. بچی تو 2 بچیاں ہوں گھر میں, امجد بھٹو صاحب, تو والدین جو ہیں فکر مند رہتے ہیں اور ان کی فکر میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان کو بیانا ہے, پڑھانا ہے, تربیت کرنی ہے. تو آپ 130 بچیاں جو ہیں ان کی کفالت کر رہے ہیں, تو بہت بڑا کام ہے. یہ کیسے کرتے ہیں آپ, کیا اس میں چیلنجز کیا آتے ہیں, اور ان کو کیا کیا چیزیں آپ سکھا رہے ہوتے ہیں؟ یہ بڑا ٹچی سوال ہے. یہ میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ کتنی محبت ہوتی ہے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ, اور اسپیشلی بیٹیوں کے ساتھ. میرے لیے تو بہت ہی مشکل تھا, اور میں شاید یہ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا. آج سے یہ 8 سال پہلے کی بات ہے جب ہم نے اس کو شروع کیا تھا. تو خالد صاحب کے دل کے بہت قریب ہے, ان کی ایک ہی بیٹی ہے, تو وہ بہت ایڈمنٹ تھے کہ ہم نے اس کو کرنا ہے. بہرحال ہم نے کیا 10-15 بچیوں سے. ہمیں سے اورفن ہوم کو بھی کہا ہی نہیں, ہم انہیں گرلز ہوم کہتے ہیں, اورفنیج بتانے کے لیے لوگوں کو کہ جی بیٹیاں کون ہیں. اور ایسے ایسے مشکل حالات میں, خاص طور پہ پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ مطلب ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ 3 بیٹیاں ہمارے پاس ہیں, پشاور سے آئی ہوئی ہیں, ایجنگ فرام 5 to 8. تو اس کے باپ نے ماں کو ان بچیوں کے سامنے قتل کر دیا, اور وہ ٹراما کے اندر تھی. اور اس طرح کے اور اس سے بھی بدترین کیسز ہمارے پاس ہیں, جن کے اندر میں بعض بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے ان بچیوں کو سنبھالنا. ان کے ہارمونل چینجز جو ہیں بڑی ہوتی ہیں. سائیکیٹرسٹ ہمارے پاس ہے, ڈاکٹر ہمارے پاس ہے, ان کے کھانے کا بہترین انتظام, ان کو اے سیز میں مطلب گرمی ہم لگنے نہیں دیتے ہیں, ان کو کپڑے سارے کے سارے بنوا کے دیتے ہیں. عید کے اوپر شاید میری بیٹیاں اتنا انجوائے نہ کرتی ہیں جتنا ان کے لیے مووی کا بھی پلان ہوتا ہے, ان کے لیے آئس کریم کا بھی پلان ہوتا ہے, بہترین کھانے ہوتے ہیں, چوڑیاں ہوتی ہیں, رنگا رنگ پروگرام. لیکن پھر بھی وہ جو ماں باپ کی ایک کمی ہے نا, وہ کبھی آپ پوری نہیں کر سکتے. راشد بھائی, ظاہر ہے ہم بندوں کو تو وہاں لے کے نہیں جاتے, لیکن کسی دن آپ اپنی وائف کے ساتھ آئیں وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے, آپ آ کے دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں کے اندر جو ایک چمک ہے نا, جب وہ کوئی انہیں ملنے جاتا ہے. ظاہر ہے ہم ہر وقت تو وہاں نہیں ہوتے ہیں, ہم تو ہفتے میں 1 دفعہ وزٹ کریں گے, ہمارا سٹاف تو ہے وہاں پہ لیکن سارا فیمیل سٹاف. لیکن باپ کی کمی وہ کیسے فیل کرتی ہیں یہ مجھے پتہ ہے, جب وہ آ کے ہمیں
چپٹتی ہیں اور ملتی ہیں جب، اور اسکول آتے ہوئے پوچھتی ہیں کہ آپ انکل آپ آئے کیوں نہیں. اب آ کے یہ خیال آتا ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا کہ ایک یتیم بچی کو پالنے والا میرے ساتھ قیامت والے دن اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. تو ہمارے پاس مطلب 130 بچیاں کا ہونا اور پھر ان کی نگہداشت کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی حرمت کا، عزت کا، ان کی صحت کا خیال کرنا. امجد صاحب میرے ذہن میں فوری طور پہ جو سوال ہے، جو بہت سارے ویورز کے ذہن میں بھی شاید ہوگا، کہ جو آپ نے ایک حدیث کا بھی ذکر کیا، اچھا ان جو یتیم بچیاں ہیں ان کی کفالت کے سلسلے میں اگر کوئی نور پروجیکٹ کے ساتھ جڑنا چاہے، یا فرض کریں کہ ہمارے دیکھنے سننے والوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک کسی بچی کی، یتیم بچیاں جو ہیں ان میں سے کسی ایک بچی کی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، تو اس کو کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے وہ جڑ سکتا ہے، کس طرح سے وہ اس کے کیا نمبرز ہیں، ایکسپینڈیچرز کیا ہیں، یا کس طریقے سے آپ اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں؟ جی راشد، یہ بڑا آسان ہے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ صرف لکھیں دا نور پروجیکٹ تو آپ ہماری سائٹ پہ چلے جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو سارا اکاؤنٹس بھی مل جائیں گے جہاں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. میں زیادہ تر چاہتا ہوں لوگوں کو جو قریب ہیں یا پاکستان کے اندر وہ وزٹ کریں ایک دفعہ آ کے دیکھیں آ کے، اور وہ جس بھی سیگمنٹ میں ڈونیٹ کرنا چاہیں، وہ ہاسپٹل کے اندر چیریٹی کرنا چاہیں، اسکول کے اندر کرنا چاہیں، ٹیکنیکل ووکیشنل میں کرنا چاہیں. ان کی تفصیلات میں ابھی ہم گئے نہیں ہیں، لیکن آپ یقین کریں جس چیز کو آپ اٹھائیں گے، یہ تو آپ نے ایک ٹچی بیٹیوں والا سیگمنٹ چھیڑ دیا، لیکن آپ نے اسکول دیکھا ہے کسی ایل جی ایس جہاں پہ 30 ہزار فیس ہے، ان بچوں کے لیے ہم نے ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دی ہے. میں لنڈن میں وہی چیزیں پھر کہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک وقت کا کھانا میرے بچے کھاتے تھے، ظاہر حلال، ہم نے کہا ہوا تھا حلال کھانا ہے، تو وہ کھا کے آتے تھے کھانا. تو ہم نے بھی یہاں بچوں کو، تاکہ ان کو بہترین غذا ملے، ان کی صحت بہتر ہو. لوگ اب آتے ہیں، لوگ پہچان نہیں سکتے کہ یہ ڈرائیور کا بیٹا ہے یا یہ مالی کا بیٹا ہے، یا کیونکہ ان کے بہترین صاف ستھرے کپڑے ہیں، ان کے بیگز ہیں، کتابیں ہیں، پینسلیں ہیں، ان کی شوز ہیں، سب کچھ ہم سپلائی کرتے ہیں تاکہ ان کے ماں باپ پہ کسی قسم کا بوجھ رہے ہی نہیں. مطلب ایک مالی کتنے پیسے کماتا ہے؟ 35,000 40,000 یہ اس کی سیلری ہے. اگر اس کے 4 بچے ہیں، آن ایوریج 6 ہوتے ہیں ویسے ان کے بچے، تو 4 بچے بھی لگائیں تو ایک کمرے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے ایک سرونٹ کوارٹر کے اندر، اور وہیں سے بچوں کو پال رہا ہوتا ہے. وہ اس کے بجلی کا بل بھی دے رہا ہے، وہ کھانے کا بھی دے رہا ہے، تو کہاں سے وہ لائے گا پیسے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کر دیا ہے کہ مجھے اللہ نے اگر عطا کیا ہے تو اب میرا ٹائم آ گیا پے بیک کرنا ہے. اور یہی خالد صاحب سوچتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ کسی سائل کا تمہارے دروازے پہ آنا اللہ کی تم پہ مہربانی ہے. بے شک جو سائل ہے وہ عطا کرنے آتا ہے، تو وہ ہماری زندگی بنا رہے ہیں، ہماری آخرت بنا رہے ہیں. جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس ایج میں، دو آئی ایم 58 ناؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایج میں یہ سمجھا دیا ہے کہ اصل بزنس جو ہے نا، جو مجھے خالد صاحب نے سکھایا کہ اصل بزنس یہ ہے. اب میں 70% اپنے نور پروجیکٹ کو ٹائم دیتا ہوں، 30% اپنے بزنس کو ٹائم دیتا ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں پیسوں کی ریس سے باہر آ چکا ہوں. میں باقی دنیاوی یہ جو معاملات ان سے بہت ہٹ کے اپنے صرف فوکس ہے نور پروجیکٹ کے اوپر کہ میں نے کس طرح ایک دن کسی کو خوش کرنا ہے. تو میں میں ہزاروں بچوں کو، ہزاروں لوگوں کو جو وہاں پہ بینیفیشریز آتے ہیں، مطلب میں نے یہ کہہ رکھا ہے اپنی نور پروجیکٹ کے اوپر کہ رات کے 2:30 بجے بھی اگر کوئی آ جائے اور اس نے کھانا مانگتا ہے تو نہیں کھانا ہے تو اس کو انڈا بنا کے دو، اس کو کچھ بھی لا کے دو، اس کو بھوکا نہیں جانے دینا آپ نے. اگر کوئی بینیفیشری ماں آ گئی ہے اور اس کو تیمارداری کرنی ہے، ہاسپٹل داخل کرنا ہے، اس کو آپ نے جانے نہیں دینا ہے. امجد صاحب آپ نے اورفنیج چلا رہے ہیں، یہ جو بچیاں ہیں یا جو بچے ہیں اسکول میں، ان میں کوئی رہائش کی فیسلٹی بھی ہے یا یہ صبح آتے ہیں اور پھر شام میں چلے جاتے ہیں؟ نہیں، جو ہمارا گرلز ہوم ہے اس میں ہمارے پاس 150 بچوں کی جگہ ہے ہمارے پاس، لیکن ہم صرف لڑکیوں کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ ونرلیبل جو پرابلم نا بیٹیوں کے ساتھ آتی ہے. میرا دل بہت ٹوٹتا ہے جب یہ جنگ ہوتی ہے نا. میں موویز کوئی دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اس میں جب مرد مارے جاتے ہیں تو جو عورتوں کے بعد میں جو حالات ہوتے ہیں تو مجھے بہت ہی دل دکھتا ہے میرا وہ دیکھ کے. تو یہی میں دیکھتا ہوں کہ ایک میاں فوت ہو گیا تو وہ یتیم ہو گئی، اور دوسرا باپ آیا تو اس نے اس کو گھر سے نکال دیا کہ اس کو نہیں رکھنا، اس کو دفع کرو، اس کو یا شادی کر دو اس کی 14-15 سال کی عمر میں اور اس میں باڑ میں پھینکو اس کو. اب بھیڑ بکریوں کی طرح جب بیٹیوں کو، کیا قصور ہے بیٹی کا؟
میں تو آپ کے کیمرے کی وساطت سے یہ بھی کہوں گا کہ جو بیٹیاں چاہے وہ امیر ہے غریب ہے، جب وہ شادی کر کے آپ کے گھر میں آتی ہیں نا، تو پلیز یار ان کا خیال کریں. آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن بھی کسی کے گھر میں جاتی ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ٹریٹ کیا جائے، ان کو بھی ایسا ہی ٹریٹ کریں. تو یہ میرا اس چیز کے اوپر، کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی ہیں اور ایک دن میں آپ کی ہو گئی ہیں اور آپ کے خاندان کی ہو گئی ہیں. یہ بیٹیاں، یہ جو ہم کام، مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ، پورا یقین ہے. اور میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں 7 گنا ملتا ہے، 7,000 گنا ملتا ہے، میں کہتا ہوں جتنا ایمان ہے اتنا ملتا ہے. میرا انفینٹی ایمان ہے اللہ پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے رہے ہیں. میرے والد جو بہت ہو گئے ہیں ان کو اجر عظیم مل رہا ہے، ان کو صدقہ جاریہ ہوں میں اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے. بالکل کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں اس میں. تو یہ جو بیٹیاں ہیں یہ وہیں پہ رہتی ہیں؟ وہیں پہ رہتی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ان کا کچن ہے. پھر آپ ان کی شادی بیاہ کے بھی کوئی سلسلہ کرتے ہیں؟ وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ کب ابھی تک تو رہتی بیٹیاں ہیں؟ ہماری ابھی 4 نرس بنی ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ کمانا شروع کر دیا، ہمارے پاس ہی ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی رشتہ دار ہیں اور وہ ان کو لے کے جانا چاہیں تو ہم نے ایک بیٹی کو ایک ماں، ایک پڑھی لکھی عورت بنا دیا. اب وہ جہاں بھی شادی کرے گی اپنی مرضی سے شادی کرے گی. اگر وہ ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں کوئی رشتہ اچھا ملے گا، ہم اس کو پرپوز کریں گے کہ وہ شادی کرے اس کے ساتھ اور ہم اس کو سیٹل کریں. جو بیٹیاں جن کا کوئی نہیں ہے، ظاہر ان کے لیے ہمیں شادیاں بھی کرنی ہیں، شادیاں کروانی بھی ہیں، ان کو سیٹل بھی کرنا ہے، گھر بھی لے کے دینا ان کو. تو انشاءاللہ وہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان میں کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، کوئی انجینئر بننا چاہے، کوئی آرمی میں جانا چاہے. ہماری عامر بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے کہ 6 بچیاں ہماری ہاکی کے اندر چیمپئن ہیں اس وقت، جو اگلے 3 سے 4 سال میں پاکستان کا گرین کوٹ پہننے والی ہیں انشاءاللہ. انہی آرفن ہوم میں. تو یہ جو آپ کا بیٹیوں کے لیے آرفن ہوم ہے، وہاں پہ ان کے لیے کھیلوں کی فیسلٹیز بھی ہیں ٹاپ لیول پہ. ہمیں پاکستان کے اندر کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا ہماری بیٹیوں کو. امیزنگ امیزنگ. ہماری جو ہاکی ٹیم ہے، کیونکہ امجد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ جو سپورٹس ہیں نا، یہ ایک بہت بڑا سوشل ایکویلائزر ہے. یہ آپ کو سوشل موبیلٹی میں بہت ہیلپ کرتی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. ہماری 35 بچیاں، اگر آپ ان کی سپورٹس پہ بھی دھیان دے رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی ایک عمدہ بات ہے. راشد فٹ بال، کرکٹ، جوڈو کراٹے اور ہاکی، امیزنگ یہ ساری کی ساری گیمز وہ کھیل رہی ہیں، ٹاپ پہ کھیل رہی ہیں. امیزنگ امیزنگ. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ دی نور پروجیکٹ جو کہ بچیوں کی کفالت کر رہا ہے اور ان کو ہومز بنا کے اس طرح سے ان کو رہائش اور باقی سہولیات دے رہا ہے. اگر اس کے ساتھ وہ یہ کر دے کہ ان میں سے کچھ بچیاں نکلیں اور وہ ہماری نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کریں، تو یہ تو نور پروجیکٹ کی بھی بہت بڑی، میں سمجھوں گا، کنٹریبیوشن ہے ملک کے لیے، پورے ملک کے لیے خدمت ہے. آپ کو بتاتا چلو، انڈر 16 پورے پاکستان میں سب سے تیز دوڑنے والی بچی بھی ہمارے پاس ہے. کیا نام ہے ان کا؟ ایمن. تو ہم چاہیں گے کہ خالد امجد بھائی کبھی ان کو ہم اپنے شو کا بھی حصہ بنائیں. 100% ہیں. تو یہ تو بہت ہی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سن کے. اٹس ویری ہارٹننگ ٹو نو کہ آپ ان بچیوں کی نہ صرف کفالت کر رہے ہیں بلکہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں بھی ڈال رہے ہیں کہ وہ ایک پوری ایک ہر طرح سے مضبوط پرسنالٹی بنے، ہر طرح سے ان کی پرورش کر رہے ہیں. یہ کریڈٹ میں دوں گا. یہ تو وہ چیز ہے جو عام طور پر ہمارے جیسے جس طرح کے ہمارے ملک میں بہت زیادہ سپورٹس کی فیسلٹیز نہیں ہیں تو پیرنٹس اپنی بچیوں کے لیے نہیں کر پاتے. آپ تو ان کے لیے وہ کر رہے ہیں. یوزلی ہم نے یہ دیکھا ہے یہاں پر کہ بچیوں کے لیے کھیلوں کے مواقع کم ہیں تو پیرنٹس اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں کر پاتے کہ انہیں اسپورٹس کی فیسلٹیز بھی دیں، جو کہ بہت ضروری ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ کا حامل ہو سکتا ہے. خواجہ جنید. زبردست. امیزنگ امیزنگ. تو امجد صاحب یہ جو اسپورٹس کی فیسلٹیز ہیں، جو آپ کا نور گرامر اسکول ہے، ان کے بچوں کو بھی آپ اسپورٹس کی جو چیزیں ہیں ان میں انڈلج کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اسپورٹس میں بھی آئیں؟ اس میں میں یہاں پہ ایک اور جیسے خواجہ جنید ہے، اسی طرح یونیورسٹی آف لاہور نے اپنی کرکٹ گراؤنڈ ہمیں دی ہوئی ہے.
یونیورسٹی لاہور نے فٹ بال گراؤنڈ اپنی ہمیں دی ہوئی ہے، اور ان کی بس آتی ہے اور اپنے سارے ہمارے بچوں کو لے کے جاتی ہے، اور ایک وقت کا میل بھی فری دیتی ہے. یہ اویس راؤف، بہت میں ان کا اسپیشل نام لوں گا کہ اویس بھائی بہت زیادہ ہمارے ساتھ کلیبریٹ کر رہے ہیں. بلکہ سب سے بڑھ کے یہ میں بتانا تو بعد میں تھا، جب آپ ہاسپٹل پہ آتے، اویس صاحب یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ مل کے کلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہاسپٹل کے اندر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. اور یہ پہلے نور میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل تھا، اب یہ نور UOL یونیورسٹی آف لاہور ٹرسٹ ہاسپٹل بنا. یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ آپ کولیبوریٹ کر رہے ہیں. اچھا ابھی بتائیے گا، آپ نے ہسپتال کا تذکرہ کیونکہ چھیڑ دیا تو ہم ہسپتال کی بات کر لیتے ہیں. ہسپتال کا جو پروجیکٹ ہے امجد صاحب وہ کس سطح پر ہے اس وقت؟ کیا آپ کتنے بیڈس کا بنانا چاہ رہے ہیں؟ کمپلیشن کے کس مرحلے پہ ہے؟ اور کس طرح کے لوگوں کو وہ سرو کر رہا ہوگا؟ آپ کے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں یا کیا اس میں فیسلٹیز آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، میں نے کیونکہ ہم امیر ترین سوسائٹی کے وال کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ ایج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے گاؤں ہے خالق آباد، یہ تو ایک گاؤں کی بات ہم کر رہے ہیں نا. ہمارے ارد گرد 10 مائل ریڈیس کے اندر 35 سے 40 گاؤں ہیں، اور تقریباً 5 لاکھ کی آبادی ہے جیسے ہم کیٹر کر رہے ہیں. مطلب ہم 500+ فیملیز کو راشن دے رہے ہیں. راشن جن فیملیز کو ہم دے رہے ہیں وہ اسکروٹنائزڈ ہیں. اسکروٹنائز کا مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ایلیجیبل ہیں. اوکے. اور وہ جو اپنے بچے جو گھروں میں کام کرنے والے بچے ہیں ان کو لا کے، جو بڑے بچے ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آ جاتے ہیں، اور چھوٹے بچے گرامر اسکول میں آ جاتے ہیں. صحیح کرائٹیریا میٹ ہوا کہ جو واقعی ڈیزرونگ ہے سب سے پہلے راشن اس کو گیا، اس کے بچے داخل ہوئے. 60%، یہ لوکل SP کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. 60% کرائم ریٹ نیچے آ گیا ہے اس ایریے کا. کوئی چوری نہیں کرنا چاہتا ہے. سر بڑے بچے ان کے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آ گئے، چھوٹے بچے ان کے اسکول میں آ گئے، راشن ان کو مل رہا ہے. کیا رہ گیا پیچھے؟ اچھا میں اب اسکول، ہم نے ہاسپٹل کی بات کر لی، گرلز ہوم کی بات کر لی، میں آپ کا جو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اس پہ آنا چاہوں گا کہ وہ کب سے، اس کا آغاز کب سے ہوا؟ نور پروجیکٹ میں وہ شروع سے تھا یا لیٹر آن ایڈیشن ہوا؟ 2012 سے ہی تھا وہ، رائیونڈ روڈ پہ 2 کلاسز صرف، اس میں بیٹیوں کو. کون کون سے کورسز آپ کرا رہے ہیں؟ کیا اسٹرینتھ ہے اس کی اور کیسے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا نا ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بہت زور ہے. اب میں نے بتایا نہ صرف ہمارا ٹیکنیکل ووکیشنل کالج ہے، ہمارے پاس ان ہاؤس امپلائمنٹ ایجنسی بھی ہے جو ان بچوں کو CV تیار کرنا سکھاتے ہیں. آپ نے خود دیکھا وہاں پہ انگلش، اسپوکن انگلش سکھا رہے ہیں تاکہ یہ بچے باہر بھی جا سکیں، سافٹ سکلز بہتر ہو سکیں، ان کی بہتر ہو سکے. اچھا 5 کورس ہم کروانے ہیں کمپیوٹنگ کے. ایک تو بیسک کمپیوٹنگ کورس ہے جو کسی بھی جگہ پہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے بیسک، اس کے لیے آپ سیکرٹری بننا چاہتے ہیں، آپ فرنٹ ڈیسک پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ریسٹورنٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ ڈیسک. اور اس کے اندر دوسرا ہم کروا رہے ہیں 2D 3D کا. 2D 3D لوگوں کو پتہ ہے یہ جو نقشے بناتے ہیں، آرکیٹیکٹس کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اسسٹنٹ ہوتے ہیں جو یہ گرافک ڈیزائن، آٹو کیڈ جسے کہتے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں. گرافک ڈیزائننگ، اچھا گرافک ڈیزائننگ میں بھی ہماری بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے بچیوں کی. وہ گھر سے بھی کام کر سکتی ہیں اور جا کے بھی جاب کر سکتی ہیں، اور ان کی سیلری منیمم سٹارٹ 50,000 سے ہوتی ہے گرافک ڈیزائنر کی. اس کے بعد ہمارا امیزون کا کورس ہے، وہ خود بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں، کہیں پہ جا کے کام کرنا چاہیں، گروپس میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ. پھر اس کے بعد ویب ڈیزائننگ کا، ویب ڈیزائننگ بھی آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں، کہیں جا کے جاب بھی کر سکتے ہیں. یہ تو 5 کورس یہ ہو گئے. کوکنگ اینڈ بیکنگ کا کورس ہے، سلائی کڑھائی کا ہے، میک اپ کا ہے، الیکٹریشین کا کورس ہے، اور یہ سارے وہ کورس ہیں. اور 10 اور ایڈ ہونے لگے ہیں جس میں پلمبنگ بھی آ جائے گی، اور موبائل ریپیئرنگ آ جائے گی، شیف کا کورس آ جائے گا. اسی طرح اور ہم انشاءاللہ کچھ کورس نئے اور ایڈ ہو رہے ہیں. اگلے مہینے یہ 20 ہو جائیں گے کورس. اس سے اگلے لاسٹ کوارٹر آف دی ایئر کے اندر 30 کورس ہو جائیں گے جو کہ فل فلیج ہمارا کالج ان کے اندر چلا جائے گا. اور یہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے ان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انہی گاؤں دیہات سے آتے ہیں جو آپ کے ارد گرد جن کو آپ کیٹر کر رہے ہیں، یا پاکستان کے کسی دوسرے علاقے سے جہاں سے مرضی آئیں، آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں جہاں سے مرضی. اور اگر کوئی کسی دور دراز علاقے سے آتا ہے تو میں اپنے ویورز اور لسنرز کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں، تو کیا آپ کے پاس کوئی رہائش کی فیسلٹیز بھی ہیں؟ ان کے لیے رہائش کی فیسلٹی فی الحال نہیں ہے. 3 مہینے کا کورس ہے. ہم یہ ضرور گارنٹی کریں گے وہ اپنا جگہ خود ارینج کر لیں، ہمارے پاس فری کورس کریں اگر وہ ڈیزرونگ ہیں. ہم یہ بھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ پلیز جو جھوٹ نہ بولیں. کئی لوگ بیچ میں کرتے ہیں، میں پھر چپ کر دیتا ہوں کہ سفید پوش بھی تو ہوتے ہیں نا
جو لگتا ہے کہ شاید شکل صورت سے یا موٹر سائیکل پہ وہ آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیزرونگ ہیں، اور میں ڈیزرونگ انہیں کہتا ہوں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت ہیں ایسے کیسز ہم کیونکہ روز ڈیل کرتے ہیں، تو ان کا زیادہ حق ہے. اگر ایک سیٹ بھی کوئی غلط آگے بیٹھ جائے گا تو جو حقدار ہے وہ باہر چلا جائے گا تو وہ زیادتی ہوگی. ہم خدا نہیں ہیں نعوذ باللہ، ہم سب کچھ نہیں کر سکتے. جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اکثر میں سناتا ہوں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتا. تو اس پہ کوئی بھی ہے کہ کوئی ایک کام تو کر لیں. آپ کہتے ہیں نا میں اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا، یار جو آپ کر سکتے ہیں جس کیپیسٹی میں بھی، دامے درمے سخنے، جس بھی کیپیسٹی میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. آپ سے بات کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. آپ ون آف دی ایگزامپل سٹنگ ان فرنٹ آف می، راشد جو لو لگا رہا ہے اور اپنی شمع جلائے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نوجوانوں کو ہیلپ کرنا ہے اور ان کو ہیلپ کرنا ہے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ہم نے اس پہ بھی کام شروع کر دیا ہے راشد کہ اگر کتا بھی اگر زخمی ہوگا اس کو بھی لا کے ہم اس کا علاج کروائیں گے. ہم نے ویٹرنری ڈاکٹر ایک ارینج کیا ہے اور انشاءاللہ میرے خیال ود ان 1 month اگر کوئی ہمیں بیمار بلی ملے گی، بیمار کتا ملے گا، بیمار گدھا ملے گا، کوئی پرندہ بیمار ملے گا، ہم اس کا بھی علاج کریں گے. انسانیت تو یہی ہے نا، اگر آپ نے انسان کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو پھر تو ہر ایک کا درد آپ کو محسوس کرنا پڑے گا. کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یار ہم نے بچپن میں یا تو میں نہ پڑھایا ہوتا نا کہ وہ چڑیا کا بچہ نیچے گرا انہوں نے اٹھا کے اوپر رکھ دیا. انہوں نے کسی نے وعدہ کیا تو وہاں پہ کھڑے ہوئے تو ایک دن پورا وہاں پہ کھڑے رہے. بہت اس طرح کے واقعات ہم کیوں نہ انسان دوستی کے بھی، اور جو چرند پرند یا جانور ہیں ان کے ساتھ بھی شفقت کے بہت واقعات ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میری زندگی کی خواہش تھی اور میں اکثر کہتا ہوں کاش میں اس دور میں پیدا ہوا ہوتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور میں ان کے ساتھ جتنی جنگیں انہوں نے لڑی وہ جنگیں لڑتا. یہ تو مجھے لگتا ہے ہر امتی کے دل میں یہ خواہش امڑتی ہے، یہ ہر ایک کے دل میں. اب میرا ایک وش ہے کہ اب میں مدینہ گیا انشاءاللہ عمرے کے لیے، تو میں نے مدینہ میں اسپیشل ٹائم گزارنا ہے اور ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو وہاں پہ چھپے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ نا بڑے بڑے ولی اور ولی اللہ بیٹھے ہوں گے چھپ کے. کوئی جھاڑو مار رہا ہوگا، کوئی نالی صاف کر رہا ہوگا، کوئی پتھر صاف کر رہا ہوگا، کوئی پالش کر رہا ہوگا دیواروں. چلیں جب بھی جانا ہو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ایسا کوئی ہیرا آپ تلاشتے ہیں تو ہمیں بھی ملوائیں اور دعاؤں کے لیے بھی کہیں. ہم اپنے پروگرام کے وٹو صاحب اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دی نور پروجیکٹ کو لے کر آپ کا اگلے 10 سال کا کیا ویژن ہے، آپ کہاں پر دیکھتے ہیں اس کو؟ اور اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ جو لوگ آپ سے جڑنا چاہتے ہیں، جو ویورز لسنر سن رہے ہیں آپ سے جڑنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح سے جڑ سکتے ہیں؟ ڈونیشنز، اور ڈونیشنز کے علاوہ بھی اگر وہ ٹائم اپنا دینا چاہتے ہیں یا کسی اور طرح سے خدمت کرنا چاہتے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ وہ کسی کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکیں، تو وہ کس طرح اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ پہلے آپ میرے خیال میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویژن پہ بات کر لیں کہ آپ کس طرح سے نور پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں اگلے 10 سال میں، کہاں پر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں رکوں گا نہیں. اللہ نے مجھے زندگی دی، طاقت دی، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. میں صرف نوکری کر رہا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے میں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے یہ نوکری دیے رکھنا، میں یہ دعا کرتا رہوں گا. اور اگلا پلان ہے انشاءاللہ ہاؤسنگ کا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں بالکل جن کے پاس گھر نہیں ہوگا ان کو گھر دیں گے. میں یونیورسٹی بنانے کا پلان ہے میرا انشاءاللہ تعالی. یہ الائیڈ کالج ہم انشاءاللہ اگلے سال شروع کر رہے ہیں جس کے اندر 14 کورسز ہوں گے، 14 ٹیکنیشین جو ڈاکٹر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر. اور یہ وہ کورسز ہیں جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کو جو یہ جو ونریبل نیچے والے لوگ ہیں نا، جو بیچارے میٹرک یا مڈل ایج میں آ جاتے ہیں، 13 سال سے لے کر 40 سال کی عمر تک کچھ نہیں کر پاتے ہیں، اور یا وہ مالی بن جاتے ہیں، ان کو ٹیکنیشین بنائیں، ان کو اپ اسکل کریں ان کو، اور ان کو کہیں کہ آئیں اب جو تم 20,000 کما رہے تھے آؤ اب 2 لاکھ روپیہ کماؤ. ان کو میں نے امپاور کرنا ہے. میرے خیال میں ہم سب سے بڑی سوشل سروس یہی ہے کہ آپ کسی کو ایک ایسی اسکل سکھا دیں جس سے وہ قیمتی ہو جائے، نہ صرف اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے. آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کتنے لوگوں کو امپیکٹ کرتا ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا
پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے سارے صحابہ کے ساتھ, تو ایک بندہ آ گیا کہ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے, مجھے کچھ ہیلپ کر دیں. تو ان کو تمہارے گھر میں کیا ہے وہ چیزیں لے کے آؤ. وہ گیا تو 2-3 چیزیں لے کے آ گیا, تو انہوں نے صحابہ اس کو دیں اور انہوں نے کہا کہ اس کا عکس جو ہے نا وہ کلہاڑا خریدو, لکڑیاں کاٹ کے بیچو. تو انٹرپرینیورشپ کی کیسی مثال انہوں نے قائم کی, اور جو ایک مثال یہ قائم کی کہ آپ جس بھی جگہ پر ہیں وہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں. ریسورسز کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, جہاں پر ہیں جن حالات میں ہیں آپ وہیں سے بہتری کا سفر شروع کر سکتے ہیں. بالکل. اور ایک اور بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں یہ مچھلی کھلاؤ نہیں مچھلی پکڑنا سکھاؤ. جی ہاں, تو ہم یقیناً یہی کر رہے ہیں. مجھے یہ خوشی یہ ہوتی ہے آپ جیسے لوگوں سے مل کے کہ ہماری ٹیم کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں, جڑتے چلے جاتے ہیں, اور اکیلا بندہ کبھی کچھ نہیں کر سکتا. اور اس بزنس میں خاص طور پہ 1 اور 1 11 ہیں. میں اور خالد بھائی ملے, ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخت طاقت دی اور اب ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں اپنے پاکستانیوں کے پاس, انہیں بلاتے ہیں, دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, آئیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور جو میں سمجھتا ہوں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب جو آپ نے پوچھا کہ کیسے لوگ جڑ سکتے ہیں. راشد بھائی بڑا ہی آسان ہے, اور میں مین نہیں ہوں گا یہاں پہ. میں یہ نہیں کہوں گا آئیں نور پروجیکٹ کے ساتھ جڑ جائیں. چھوڑے میں کون ہوتا ہوں نور پروجیکٹ کے ساتھ جوڑنے والا. یہ اللہ ہے جس نے آپ کے دل میں ڈالنا کہ آئے اور مدد کریں نور پروجیکٹ کی. میں کہوں گا سب سے پہلے اپنے گھر میں شروع کریں. اپنے ماں باپ, اپنے بیوی بچوں کو, ان کا حق ہے آپ کو, سب سے پہلے ان کو دیں, کھلے دل سے دیں. اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں نکلیں. آپ کا بھائی کمزور ہے بھائی کو دیں, آپ کی بہن کمزور ہے اس کو دیں, آپ کے رشتہ دار کمزور ہے ان کو, سب سے پہلے ان کے اندر ٹھیک کریں. اس کے بعد اپنے محلے میں دیکھیں, پھر اپنے دوستوں میں دیکھیں, ان کو ٹھیک کرتے ہوئے جب کچھ بچ جائے اللہ پھر بھی, اور جو کہ دیتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ دینا شروع کریں. میرے کہنے پہ چلیں, میں ہمیشہ کہہ کے آتا ہوں اور آپ کے شو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں. آپ بھی شکیل, آپ بھی عامر بھائی, میں بھی, ہم سارے ڈیٹ نوٹ کر لیتے ہیں. آج سے آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اللہ کے ساتھ بزنس شروع کر دیا. اب 25 روپے, 10 روپے, 100 روپے, جتنے آپ کی کیپیسٹی ہے نا آپ دینا شروع کر دیں. آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے پھر. یہ تو ویورز ایک بہت اچھا گروتھ ہیک بتا دیا ہے امجد بھٹو صاحب نے, اور چیلنج کے ساتھ بتا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ امجد بھٹو صاحب کے الفاظ نہیں ہیں, یہ قرآن بھی کہتا ہے, اور یہ تو اللہ کا قانون ہے, اس کی نیچر ہے, ایک ضابطہ ہے, قانون ہے. سر یقین کر کے دیکھیں راشد بھائی, جی یقین کریں گے تو یقین سے ہی چیزیں بدل جاتی ہیں. اگر وہ مجھے یاد ہے امریکہ میں کسی نے وہ ایک پریکٹیکل کیا کہ انہوں نے سانپ دکھایا قیدی کو, اس کی سزائے موت ہونی تھی, تو سانپ اس کو ڈسے گا, کالا کوبرا, تو آنکھوں پہ پٹی باندھی, اس پہ پرک کر دیا ایک پن کے ساتھ. وہ پن کی پرک سے وہ سمجھا کہ مجھے سانپ نے کاٹا, اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی. بیسیکلی فیئر ہے آپ کا جو آپ کو مارتا ہے سانپ سے زیادہ. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ فیئر یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے. اور اس کا میرے خیال میں طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی مخلوق کی خدمت کریں تو آپ خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں. آپ کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا. بالکل ایسے. وہ جو نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ وہ آپ کے لیے ہیں, اپنے ذاتی چیزوں کے لیے, آپ کی جسمانی طاقت کے لیے, آپ کے جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے, اس کی روح کی غذا ہے. اور یہ اصل کام جس کے لیے بھیجا گیا ہے وہ یہ ہے, خدمت خلق. بالکل ایسے ہی ہے, میں آپ سے 100% متفق ہوں. ہم گفتگو کو ریپ اپ کرنے کی طرف آئیں گے. کچھ جنرل سوالات ہم سارے مہمانوں سے اینڈ پہ کرتے ہیں. یوتھ کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں, جو ہمارے ینگ لسنرز ہیں, ان کے لیے کوئی میسج. ایمانداری سے محنت کرتے رہیں, کبھی ناکام نہیں ہوں گے. اچھا, ناکامی کی آپ نے بات کی تو ایک سوال جو میں مہمانوں سے پوچھتا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس, کامیابی کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اطمینان. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو سویا ہوا نا سکون کے ساتھ, اس کو کچھ بھی نہیں, مزدور, پیسہ تو آپ کے اندر ہے سارا بھرا ہوا ہے. آنکھیں بند کریں 2 منٹ کے لیے, آنکھیں بند کرتے تو آپ بھی بند کریں, کیا ہے کتنی اس کی کوئی پرائس ہے آنکھ کی؟ تو اطمینان قلب کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. ساری چیز ہی وہی ہے. اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لائف اینڈ پرپز آف لائف امجد صاحب؟ پرپز آف لائف ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجنے کا ایک ہی صرف, ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ, ہاؤ ڈو یو رسپیکٹ ادر,
اور یہ سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں, انسانوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں, جانوروں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں. اس کائنات میں اگر جان بوجھ کے آپ کیڑی کو پیر تلے مسلیں گے نا, جو کہ ویسے بھی آ کے مر جاتی ہیں. ایک صحابت ہے, وہ کہتے کہ جی میں تو بخشا جاؤں گا, میں نے تو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا. تو اللہ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسے کہہ دو کہ کبھی یہ نماز پڑھتے ہوئے اس کے پیروں کے نیچے جو چونٹیاں آ کے مرتی ہیں اس کا حساب دے گا, دے سکتا ہے. وہ اللہ ہے جو ساری چیزوں کو معاف کرنے والا ہے. وہ اس سے پھر بھی آپ نے مانگنا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں آپ ہاں, لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کرے گا. وہ تو جس شخص کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے وہی معاف کرے گا. سر تکبر, آپ امجد ابھی کہیں نا کہ یہ میں یہ کر رہا ہوں, نور پروجیکٹ چلا رہا ہوں, خالد صاحب یہ کہیں کہ میں نے بڑا کچھ کیا ہے, اللہ معاف کرے, یو آر ڈن, اسی وقت ختم ہو گیا سب کچھ. تکبر سے بچنا ہے, میں سے بچنا ہے. کر ہی نہیں سکتے. میں کہتا ہوں کہ امجد کو آ کے سائٹ پہ ملے نا, وہاں پہ امجد کا آفس نہیں ہے نہ خالد صاحب کا آفس ہے. صحیح. تو یہ کیا کوئی اس کا بھی ہیک بتا دیں, آپ نے آج بہت اچھے اچھے گروتھ ہیکس بتائے ہیں. تو یہ ایک شیطان کا وہ والا حرب ہے جو بہت کارگر جاتا ہے. تھوڑا سا ہم کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو بڑا تکبر میں غرور میں آ جاتے ہیں. تکبر سے, غرور سے, یا جو میں ہے اس سے کیسے بچیں؟ نماز سب سے آسان طریقہ. 5 دفعہ سب ناک کو رگڑیں گے نا نیچے اللہ کے سامنے, تو اللہ نے 5 وقت کی نماز پتہ کیوں دی ہے؟ میرا ویسے بھی میں سنا ہوا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ بار بار آپ کو, کیونکہ انسان ہے نا, بار بار شیطان آپ کے پیچھے آتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو, اس ٹائم پہ, اس ٹائم پہ, اس ٹائم پہ, اس ٹائم پہ, ٹائمنگ اتنی, تاکہ تمہیں سرنڈر کرنا آئے. سرنڈر کرنا آئے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے حاضر ہونا ہے اپنے آقا کے سامنے, اصل آقا کے سامنے حاضر ہونا ہے آپ نے, معافی مانگنی ہے. تو آپ کچھ بھی کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں خیال رہے نماز, 5 وقت کی نماز. تو اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے کہ یہ مقصد اس کا یاد دہانی ہے کہ میں نے آخر حاضر ہونا ہے, تو پھر ہی یہ نماز آپ کو گناہوں سے روکے گی. میں تو بعض دفعہ سوچتا ہوں راشد بھائی کہ بندہ اتراتا کس چیز پہ ہے. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میں جاتے ہوئے رستے میں ایکسیڈنٹ ہو رہا, آئی ایم گون, ہو نوز کس چیز پہ اتراتا ہوں. ابھی کینسر نکلا ہے اندر سے, اور ایک چھوٹی سی پھٹکی نکلنی ہے دماغ میں یا کہیں پہ بھی, بالکل آپ کو ختم کر دینا ہے. کس چیز پہ اترانا, کس چیز پہ ہے؟ امجد بھٹو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی کنورسیشن آپ کو کیسی لگی, اور یہ بھی آپ تجویز دے سکتے ہیں کہ ہم اگلے شوز میں کس طرح کے مہمانوں کو بلائیں, کن کو آپ اس شو کا حصہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے. جنہوں نے کوئی خدمت کا کام کیا ہے اور جنہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے, ہم چاہیں گے کہ ان سب لوگوں کو ہم اپنے شو کا حصہ بنائیں, اور اس خدمت کے سفر کو ہم جاری رکھیں, اور اپریشیٹ کریں ان لوگوں کو جو کہ لوگوں کو مدد کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. ان شاء اللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ. السلام علیکم.